بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک، یہ باب ہے کہ استقبال اور استدبار میں جواز کے بارے میں۔ عن جابر بن عبداللہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول فرأیت قبل ان يقبض بغام يستقبلها۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کرنے کو منع فرمایا پیشاب کرتے وقت۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 1 سال پہلے انہوں نے وہ منہ کرتے ہوئے پیشاب کیا۔ باب النہی عن البول قائما، یہ باب پیشاب کرنے کے نہی میں کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے۔ عن عائشہ قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کہے تم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو آپ ان کو سچا نہ جانو، نہ ان کی تصدیق کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذالک، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے رخصت میں۔ عن ابی وائل عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم فبال علیہا قائما۔ ابی وائل سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ سے کہ تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر آئے سو پیشاب کیا، فبال علیہ اس پر پیشاب کیا کھڑے ہو کر، فاتیتہ بوضوء تو میں اس کے لیے پانی وضو کے پانی لے آیا، فذهبت تو میں پیچھے میں ہو گیا، لتآخر تاکہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فدعانی تو انہوں نے مجھے بلایا، حتی کنت عند عاقبیہ یہاں تک کہ میں پہنچا ان کے پیچھے یعنی ان کے نزدیک، فتوضا پھر وضو کیا، ومسح علی خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسح کیا موضوع پر۔ باب الاستتار عند الحاجت، لوگوں کے نظر سے پردہ کرنا قضاء حاجت کے وقت۔ عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت، جب حضور حضرت انس سے روایت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، لم یرفع ثوبہ تو اپنے کپڑے نہ اٹھاتے، حتی یدنو من الارض یہاں جب تک نزدیک نہ ہو جاتے زمین سے۔ باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، یہ باب دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کے کراہت میں۔ عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمس الرجل ذکر بیمینہ۔ عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے کہ کوئی مرد اپنے شرمگاہ کو اپنے سیدھے ہاتھ سے چھوئے۔ باب الاستنجاء بالحجارۃ، یہ باب ڈیلو سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء، روایت عبد الرحمن بن یزید سے سلمان فارسی سے کہا گیا کہ تحقیق تمہارے نبی تم کو ہر چیز سکھائی، یہاں تک کہ حتی الخیرۃ یہاں تک کہ پخانے یا پیشاب کے طور بھی۔ قال سلمان نے کہا اجل بالکل صحیح، نہانا ہمیں منع کیا ہے، ان نستقبل القبلۃ کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے، بغایت پخانے کے ساتھ کے لیے، او ببول یا پیشاب کے لیے، او ان نستنجی بالیمین یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، او ان یستنجی احدنا یا کوئی ہم میں سے ایک استنجا کرے، باقل من 3 خیر ان 3 ڈیلوں سے کم پر استنجا کرے، او ان نستنجی برجیع او بعظم یا استنجا کرے ہم گوبر یا لید یا ہڈی سے۔ باب ما فی استنجاء بالحجرین، 2 پتھروں سے استنجا کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ عن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ، عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کو نکلے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا
التمس لی ثلاثت اخجارین کہ میرے لیے 3 پتھر 3 ڈھیلے ڈھونڈ کر لے آؤ۔ قال عبداللہ کہتے ہیں فأتیتہ بحجرین وروثۃ تو میں 2 پتھر اور ایک ٹکڑا لے کر آیا، ٹکڑا گوبر کا لے کر آیا۔ فأخذ الحجرین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لے لیے، وألقى الروثۃ اور پھینک دیا گوبر کو، وقال اور فرمایا انہا رکس کہ یہ گوبر ناپاک ہے۔ باب کراہیت ما یستنجا بہ یہ باب ان چیزوں کے بارے میں جن سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجو بالروث کہ تم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو، ولا بالعظام ہڈی سے، فإنہ زاد اخوانکم من الجن کہ وہ توشہ ہے تمہارے بھائیوں کا جنوں میں سے۔ باب الاستنجاء بالماء یہ باب پانی سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ عن معاذۃ عن عائشہ قالت مرنا ازواجکن روایت بی بی معاذہ سے کہ انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم کرو تم اپنے شوہروں کو کہ وہ استنجا کرے، ان یستطیبوا بالماء کہ وہ استنجا کرے پانی سے، فإنی استحییہم کہ میں ان سے شرماتی ہوں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ اس لیے کہ تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی سے استنجا کرتے تھے۔ باب ما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجۃ ابغض فی المذهب یہ باب اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو وہ دور چلے جاتے قضاء حاجت کے لیے۔ عن المغیرۃ بن شعبہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجتہ سو نبی علیہ السلام گئے، فأبغض قضاء حاجت کے لیے گئے، فأبغض فی المذهب نو قضاء حاجت کے لیے بہت دور گئے۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل یہ باب اس بیان میں کہ پیشاب کرنا غسل خانے میں یہ مکروہ ہے۔ عن عبداللہ ابن مغفل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبول الرجل فی مستحمۃ عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غسل خانے میں پیشاب کرنے سے، وقال اور فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ اور کہا کہ اکثر وساوس اسی سے ہوتے ہیں۔ نوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غسل خانے بند ہوتے تھے، اس میں باہر نکلنے کے لیے پانی کی کوئی وہ پائپ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ آج کل غسل خانے میں باہر نکلنے کے لیے بندوبست کیا گیا ہے کہ غسل خانے سے باہر پانی نکلتا ہے، لہٰذا آج کل پانی غسل خانے میں پیشاب کرنا جائز ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ اس سے وساوس پیدا ہوتے تھے، کیونکہ پانی جمع ہوتا تھا تو اگر اس میں پیشاب بھی کر لیتے بندہ تو وہ پانی جب جمع ہوتا تھا تو ضرور اس کے چینٹے وہ بندے کو لگ جاتے اور اسے پھر یہ وہم اور یہ جو وساوس ہیں اس کی بیماری پیدا ہوتی تھی۔ تو آج کل جو غسل خانے ہیں یہ پکے غسل خانے اور باہر پانی نکلنے کا راستہ ہے، نکلنے کے لیے بندوبست کیا گیا ہے، لہٰذا اس میں پیشاب کرنا جائز ہے۔ باب ما جاء فی السواک یہ باب مسواک کے بارے میں ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے امت پر یہ مشقت نہ ہوتی، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ مشقت اور یہ ضرر ہو، وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تو میں ضرور حکم کرتا ان کو مسواک کرنے کا ہر نماز کے لیے۔ عن ابی سلمہ عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو سلمہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے کہ زید بن خالد جوہنی سے انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ لولا ان اشق علی امتی اگر مجھے خیال نہ ہوتا اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ تو میں ضرور حکم کرتا ان کو مسواک کا ہر وقت
ہر نماز کے نزدیک، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کو مؤخر کرتا، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، رات تہائی رات کا تک۔ قال، اور فرمایا ابو سلمہ نے، فکان زید بن خالد، کہ زید بن ابو سلمہ نے زید بن خالد کہ ابو سلمہ نے کہا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے نماز کو، وسواک علی اذنیہ، اور اس کا مسواک اس کے کانوں میں ہوتا تھا، موضع القلم میں، قلم کی جگہ، من اذن الکاتب، ان کے کان کے اوپر جیسے قلم ہوتا ہے کاتب کے کان پر، لا یقوم الی الصلاۃ، جب بھی وہ کھڑے ہوتے نماز کو تو مسواک کرتے، الا استنى، مسواک کرتے، ثم ردہ الی موضعہ، پھر رکھ لیتے تھے اسی جگہ میں، یعنی کانوں میں پھر رکھ لیتے تھے۔